السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوة الا باللہ۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی اذن اور اس کی رحمت کے ساتھ ہم نے بیسکس ٹو نو سیریز شروع کی ہے، اور وہ ہمارا پہلا سیشن جس میں ہم نے جانا تھا کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو اس کا سب سے اعلیٰ مقصد ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس سے غافل ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہماری اصلاح کرے۔ اکثریت اس سے غافل ہے، سارے نہیں لیکن اکثریت، سبحان اللہ۔ تو آپ سے یہی میری گزارش ہوتی ہے کہ دلوں کو پاک و صاف کر کے بیٹھیں، ہر طرح سے خود کو جو ہے نا اللہ کی پناہ میں آ جائیں، شیطان مردود سے، نفس سے، کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے ہمیں بچاتے ہوئے ان سیریز کو مکمل طور پہ لینے والا بنائیں اور ان پہ عمل کی توفیق دے تاکہ ہم پوری طرح سے اس سے فائدہ مند ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہترین سمجھ عطا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، لیعبدون کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے نا۔ تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عبادت اصل میں کیا ہے۔ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، نماز روزہ عبادت ہے، لیکن صرف وہی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عبادت کا اصل جو مفہوم ہے کہ اس کے روٹ ورڈ سے ہم دیکھتے ہیں۔ عبادت یعنی یعبدون، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین با دال، عبد۔ عبد کسے کہتے ہیں عربی میں؟ عبد بندے کو کہتے ہیں، غلام کو کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ جس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، غلام کون ہوتا ہے؟ اس کی مالک کے آگے کچھ نہیں چلتی، وہ خود کو پوری طرح اس کے سپرد کر چکے ہوتے ہیں، سرنڈر کہہ لیں، سبمٹ کہہ لیں، یعنی مالک کی مرضی ہی اس کی زندگی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ سمپل سا لکھ لیں کہ غلام ہوتا ہی وہ ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی مالک کے احکام کو بجا لانا ہوتا ہے، اسی کو غلام کہتے ہیں۔ اور میں اور آپ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے عبد ہے نا، بندے ہیں، غلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ لیعبدون، عبادت کریں۔ عبادت کو سمپلی آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے غلام مالک کی مانتا ہے نا، مالک کی مرضی جیسے اس کی زندگی ہوتی ہے نا، سملرلی اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہے، ہم اس کے عبد ہیں، اللہ کی مرضی ہماری زندگی۔ لکھ لیں اس بات کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، خود کو اللہ کے سپرد کر دینا کمپلیٹلی، یہی مقصد حیات ہے۔ یعنی خود کو پوری طرح کہہ دینا کہ میں اللہ کی ہوں، انی للہ۔ کبھی کہہ کے تو دیکھیں خود سے، کتنے انمول بن جاتے ہیں آپ۔ یعنی آپ سوچیں، مثال سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی مثال نہیں، سبحان اللہ، لیکن آپ سوچیں کہ ایک بڑا بادشاہ ہے، اس کی بیوی خود کو کہتی ہے کہ میں فلاں بادشاہ کی ہوں، تو کتنا وہ خود کو انمول محسوس کرتی ہے نا۔ میں اور آپ تو سارے جہانوں کے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ انی للہ، میں اللہ کی ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، تو خود کو کتنا آپ انمول ظاہر کر رہے ہیں بھی، سبحان اللہ۔ لیکن ہم اس شان کو گھٹا دیتے ہیں ہمارے جو ہے نا برے اعمال سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے۔ تو عبادت کیا ہے؟ خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، وہ بھی کمپلیٹلی، مکمل طور پہ، کامل طور پہ، آدھا سارا نہیں۔ کیا کوئی مالک اس غلام کو رکھے گا جو کبھی سنتا ہے، جو کبھی نہیں سنتا؟ نہیں رکھے گا نا۔ غلام کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ مالک کے کسی بھی حکم کی نافرمانی کرے۔ اس کا مقصد ہی مالک کے حکم کے مطابق جو ہے نا زندگی گزارنا ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ چاہے اسے پسند ہو ناپسند ہو، یہ سیکنڈری ہے، یاد رکھیں، لیکن مقصد مالک کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو
جو میں نے کہا کہ عبادت جو کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی تو اسلام ہے نا. اسلام ہے ہی خود کو سپرد کر دینا اللہ تعالیٰ کو. اسلام کا مطلب ہی فرما برداری، امن چین کے بھی معنی آتے ہیں، سکون کے معنی آتے ہیں. یہ کیسے کہ جب ہم خود کو پوری طرح اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو ہم امن میں آ جاتے ہیں. یاد رکھیں اسلام کیا ہے؟ پیس وتھ فل سبمیشن. جب ہم پوری طرح خود کو اللہ کے کر دیتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہمارے سارے کام دے دیتے ہیں، خود کو دے دیتے ہیں، تو اطمینان آ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، کہ سب کچھ اللہ سنبھال لے گا. ہم اپنی کوششیں کرتے جائیں گے، لیکن اس کے انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اس کو صحیح رکھنا، اس کو کامیابی کی طرف لے کر جانا، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو جب ہماری استاذہ جی سبحان اللہ اس کو ایک مثال سے سمجھاتی ہیں کہ جیسے آپ کسی فنکشن میں ہیں اور آپ اپنے بچے کو اپنے ماں کے ہاتھ میں دے کے جتنا مطمئن آپ کا دل ہو جاتا ہے نا کہ میرا بچہ میرے ماں کے پاس ہے، سبحان اللہ. یہ تو دیکھیں اللہ کی محبت ہے جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. جب آپ اپنی ماں کے ہاتھ میں بچے کو دے کے اتنا مطمئن ہو جاتے ہیں کہ آپ سکون سے انجوائے کرتے ہیں فنکشن کو، تو آپ اپنے سارے کام خود کو اللہ کے ہاتھ میں دے کے مطمئن کیوں نہیں ہوتے؟ یہی تو توکل کی کمی ہے نا، یہی تو ایمان کی کمی ہے. کیونکہ مقصد نہیں پتہ زندگی کا. سارے مسئلے سبحان اللہ یہیں سے شروع ہوتے ہیں جب آپ کو مقصد نہیں پتہ ہوتا. جب آپ مقصد سے ہٹ چکے ہوتے ہیں نا، وہیں سے سارے مسئلے شروع ہوتے ہیں. یاد رکھیں جیسے فریج کا مقصد ہے ٹھنڈا کرنا، اگر وہ آپ کی چیزوں کو ٹھنڈا ہی نہیں کر رہا تو وہ مقصد سے ہٹ گیا، کیا فائدہ اس فریج کا؟ سبحان اللہ. تو سملرلی جب ہم عبادت سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی نماز روزہ عبادت، صرف نماز روزہ عبادت نہیں. آپ کہہ رہے ہوں گے سبحان اللہ کہ ہم کیوں ہٹے بھئی عبادت سے؟ ہم تو 5 وقت کے نمازی ہیں، روزے دار ہیں، نفل بھی روزے رکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو بس ایک حصہ ہے نا عبادت کا. اصل عبادت کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہر کام میں دینی دنیاوی کا فرق نہیں کرتا اسلام. یاد رکھے ہر کام چاہے دینی ہو دنیاوی ہو، یعنی اسلام اگر کسی میں فرق کرتا ہے تو وہ ہے دنیا اور آخرت کا، کہ جو تم دنیا میں کرو گے وہی آخرت میں بھرو گے. یہ سمپل سا اصول ہے. اسلام نے کبھی دین دنیا میں فرق نہیں کیا. یاد رکھے. تو سبحان اللہ یہ دیکھیں کہ اسلام ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. وہی بات کہ عبادت، اسلام ہر ایک کا، صرف انسانوں کا نہیں، ہر ایک کی زندگی کا مقصد، ہر ایک کا مقصد. سورج مسلمان، چاند مسلمان، پیڑ پودے مسلمان، جانور مسلمان. انفیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ہر انسان اسلامی فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے. صرف مسلمان نہیں، ہر انسان. یہ تو اس کے ماں باپ ہیں سبحان اللہ جو اسے کسی اور راہ پہ لے جاتے ہیں، یہ جہالت کی وجہ سے نا. تو ہر کوئی مسلمان ہے، اس بات کو آپ لکھ لیں. ہر ایک کی فطرت میں اسلام ہے، لکھ لیں آپ. ایتھیسٹ سے ایتھیسٹ بھی کوئی کیوں نہ ہو، مشکل سے مشکل حالات میں اس کے دل سے ایک آواز نکلتی، او مائی گاڈ، ہو از دس گاڈ؟ اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ. تو سوچنے کی بات ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ ہر ایک کی زندگی کا مقصد ہی اسلام ہے، عبادت ہے. ہر کوئی مسلمان ہے. یاد رکھیں یہ تو ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. الحمدللہ ہر چیز عبادت ہے. یاد رکھیں دینی یا دنیاوی نہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے. ایون میں آپ کو کہتی ہوں کہ اللہ کی رضا کی نیت اگر آپ کی ہو، آپ کا اسکول جانا بھی عبادت، اس کو میں مزید کلیئر کروں گی آگے. آپ کا جاب جانا بھی عبادت، آپ کا ڈاکٹر ہونا بھی عبادت، آپ کا ہوم میکر ہونا بھی عبادت. سبحان اللہ. آپ کا جھاڑو پوچھا کرنا بھی عبادت. سبحان اللہ. ایک سانس عبادت بن جاتی ہے جب آپ شعور سے زندگی گزارتے ہیں کہ میں میرے مالک کے لیے جی رہی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ شعور لانی ضروری ہے ہمارے اندر. میں آپ کو اب سمجھاتی ہوں کہ کیسے اسکول جانا عبادت بھائی. یعنی ایک مسلمان جہاں کہیں بھی ہوتا ہے
وہ مسلمان ہوتا ہے، یاد رکھیں. مسلم اسٹوڈنٹ، مسلم امپلائی، مسلم ڈاکٹر، مسلم انجینئر، مسلم ہوم میکر، ایوری تھنگ ایوری ویئر مسلم، یعنی اس کے اعمال میں اسلام جھلکتا ہے، فرما برداری جھلکتی ہے اللہ کی. وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ اللہ کی نافرمانی ہو اس سے. اللہ کی نافرمانی کرنا زیبا نہیں دیتا ایک مسلمان کو، یاد رکھیں. پھر بھی کر لیتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے. تو ایک مسلمان جب اسکول جاتا ہے تو کس مقصد سے ماں باپ اسکول بھیجتے ہیں بچے کو، بتائیں. میں اب جو کہ جہالت کے دن ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، تو آج کیوں بھیجتے ہیں اسکول کو کہ بچہ اچھے سے پڑھ لکھ کے بڑا ہو، ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے، اچھے سے کمائے، خوشحال رہے، انجوائے کرے دنیا. آخرت کا کیا ہوا؟ دیکھیں سبحان اللہ، دنیا بھی اس کی اچھی نہیں ہوتی جس کی زندگی میں اسلام نہیں ہوتا. یاد رکھے، اسلام ہی کامیابی ہے، اسلام ہی اطمینان ہے، اسلام ہی مقصد ہے. یعنی جیسے فریج کا مقصد ٹھنڈا کرنا ہے، اگر وہ ٹھنڈا نہ کرے چیزوں کو، اس مقصد سے ہٹ جائے تو جس طریقے سے وہ بیکار ہو جاتا ہے، سملرلی انسان کی زندگی کا مقصد اسلام ہے، اگر وہ اسلام سے ہٹ جائے تو اس کی زندگی بیکار ہے، اس نے ضائع کر دی اپنی زندگی. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی ایک مسلمان کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک مسلمان جو کہ ایک شعوری مسلمان ہے، وہ کیوں بھیجتا ہے اسکول کو، میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ دنیاوی علم وہ حاصل کرے بچہ، کیونکہ آگے جا کر اس نے ایک بہترین مسلمان ثابت ہونا ہے تو دنیاوی علم بھی ضروری ہے. اسلام کبھی ہمیں نہیں روکتا، انفیکٹ اسلام انکریجز ٹو سیک نالج. پہلا اللہ کا کلام بندے سے اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. اور اس میں دینی دنیاوی کا کہاں اللہ نے بتایا؟ نہیں بتایا نا. یہ دنیا کی نالج بھی اسلامی بن سکتی ہے، یاد رکھے، جب آپ اللہ کے خاطر اس کو لے رہے ہوں. فار ایگزامپل، ہم اسکول جاتے ہیں ایک اچھی سی جاب سیکیور کرنے کے لیے، اچھے سے پڑھ کے دنیاوی تعلیم حاصل کر کے، دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے سب کچھ. تو فار ایگزامپل آپ کا ایمبیشن ڈاکٹر بننا ہے، اس کو فار ایگزامپل لے لیں. تو یہ ڈاکٹر بن کے کیا کرنا ہے؟ آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اللہ کی رضا کے خاطر نا. تو یہ اسکول جانا اس سے جڑ جاتا ہے، یعنی میں اللہ کی دین کی خدمت بھی کروں گی. دنیاوی تعلیم کے بغیر آپ بہترین خدمت نہیں کر سکتے اللہ کی دین کی، یاد رکھیں. سبحان اللہ. یہ جو ٹیکنالوجی آج ہمیں چلانے آ رہا ہے، ہم یوز کر رہے ہیں، یہ سب کس وجہ سے؟ دنیاوی تعلیم کی وجہ سے ہے نا. تو کبھی بھی دیکھیں، اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ اسلام کبھی بھی دنیاوی تعلیم کا دشمن رہا ہے. انفیکٹ سبحان اللہ، آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے پہلا علم سکھایا تھا نا، وہ ساری چیزوں کا علم سکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس بات کو یاد رکھیں. اب جاب بھی بندہ کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ اپنے اہل و عیال کی جو ہے نا ضروریات کو پورا کرنا، جو کہ اس کا فرض ہے. اللہ نے کہا سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ اس کا فرض وہ ادا کرتا ہے، اللہ کے خاطر جاب کو جاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے وہ. ایون بیویاں جو گھروں میں ہوم میکر ہوتی ہیں، ہاؤس وائف ہوتی ہیں، سبحان اللہ، وہ گھروں کو کیوں پاک و صاف رکھتی ہیں؟ کیونکہ یہ اس کا فرض ہے. اللہ نے کہا، اللہ سبحان اللہ یہ پسند کرتے ہیں، اللہ کے خاطر وہ کرتی ہے، اللہ کے خاطر وہ جھاڑو پوچھا دیتی ہے، اللہ کے خاطر وہ سبحان اللہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتی ہے، پرورش کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی جب سب کچھ اللہ کے خاطر ہو جاتا ہے نا، اسی کو عبادت کہتے ہیں. تو آپ کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے جب آپ کی نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے. سینٹر آف لائف اللہ تعالیٰ کو بنا لیں، بس اس کے ارد گرد ہمارا سب کچھ ہونا چاہیے. جو میں نے لاسٹ سیشن میں بتایا تھا نا کہ سبحان اللہ، کہ جب سروے کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہماری زندگی کا مقصد شادی ہے، فلاں پڑھائی ہے، سارا کچھ. دیکھیں یہ زندگی کی ضروریات ہیں، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کی کہ میری زندگی کا مقصد شادی ہے. نہیں، شادی ضرورت ہے انسان کی، انسانی فطرت کی، نسلوں کو آگے بڑھانے کی. پڑھائی ضرورت ہے، علم حاصل کرنا ضرورت ہے.
جاب ضرورت ہے دنیا میں سروائیو کرنے کی، ضرورت، اور مقصد اللہ کو راضی کرنا، ان ضروریات کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہی تو ہماری زندگی ہے. سبحان اللہ. جیسے جاب کر کے اللہ کو راضی آپ کرتے، یعنی آپ ہر کام کر کے اللہ کو راضی یعنی یہ بات کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اسلام ہونا چاہیے. یاد رکھیں ہمارے اعمال میں اسلام جھلکنا چاہیے، جہاں بھی جائے مسلمان بن کر جائے، اور پراؤڈ ٹو بی مسلم، کہ میں صحیح راستے پر ہوں. دین کہتے ہی راستے کو ہے، طریقے کو ہے. اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں کون سا دین ہے، کون سا طریقہ ہے جو قابل قبول ہے؟ وہ ہے اسلام. صرف نام سے نہیں، اعمال سے. اللہ اکبر کبیر. اعمال میں اسلام ہو، اعمال میں اللہ کی فرما برداری ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اس کی نافرمانی سے بچنا ہی تو اسلام ہے نا. سبحان اللہ. چاہے وہ ایون مسلم میڈ بھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، مسلم ہے وہ. سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلم ہو. یہ مسلمان ہونا بہت بڑا اعجاز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس پہ. الحمدللہ. کہے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے اور ہم سے بہترین طور پہ قبول کرے. انشاءاللہ ہم اسلام کو مزید جاننے کی کوشش کریں گے آگے کے سیشنز میں. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے بس. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.